پچھلے سال میں نے ایک طالب علم سے کہا تو چھٹی کر جا، میں تو نہیں، کسی بچے کو نہیں روکتا میں کہ وہ یہاں کھالوں کے لیے رہے، کھالیں جو مدرسے میں آنی ہوگی وہ آ جائیں گی، لیکن بچوں کی عید نہیں ہم خراب کرتے۔ بچہ کہنے لگا میں نے نہیں جانا۔ میں نے بچے سے کہا یہاں جو ہوتے ہیں، میں نے کہا اس سے پوچھو کیوں نہیں جا رہا، کوئی کرائے کا معاملہ ہے تو اس کو پیسے دے۔ بچہ میرے قریب آیا، میں نے بلایا تو میں نے کہا تو کیوں نہیں جا رہا؟ تو کہنے لگا میری امی کہتی تھی کہ مدرسے میں قربانی ہوگی۔ میں نے کہا ہوگی، تو امی کہنے لگی وہیں رہنا، گوشت تو کھا لو گے۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہیں جناب ہمارا جانور فلاں جگہ ذبح کر دے، کسی غریب کو دے دے، اسے پتہ بھی نہ ہو کس کا ہے، تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ذبح کر کے دے دے۔ تکلیف کی بات ہے، 4 قربانیاں کرنی ہے، 3 بڑی میں حصہ ڈالا، 1 چھوٹی ہے، تو کس طرح کرنی ہے 4؟ کہتے ہیں 3 میں نے بانٹ دینی ہے بڑے والی، اور بکرا سارا فریزر میں لگانا ہے، کیونکہ میں نے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اور پھر محرم میں لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی سنا ہے محرم میں عید کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیا فتویٰ ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ گوشت تو چلو سارا سال ہی کھا لے آپ، بے شک اگلے سال محرم تک کھائیں، منع نہیں، لیکن کیا کسی نے خبر دی تھی کہ قحط پڑ جائے گا پھر عید کے بعد دوبارہ بکرا نہیں ملے گا؟ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کے بعد میں بھی گوشت خریدنے کی گنجائش ہے۔ یار یہ دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں پر توجہ کریں۔